بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک قبر کے سوالات کے بارے میں ویڈیو ہے جو جاننا بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبر کی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اس طرح ہمیں خزانہ آخرت کا بھی اکٹھا کرنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں جو قبر کے سوال و جواب ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے، یعنی اس کو دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کی روح واپس لوٹاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں اسے، ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، مردہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں تیرا دین، ما دینو کا، دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں، پھر فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے رہے ہوں گے۔ وہ مردہ کہے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں جن پہ میں صبح شام درود پاک پڑھتا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ مردہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھتا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، سچے دل سے ایمان لے کے آیا اور انہی کو سچا مانا۔ میرے ویورز، یہ قرآن پاک کی یہی وہ آیت کی تفسیر ہے جو اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی دنیا میں بھی انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اللہ نے، اور قبر کے اندر بھی ثابت قدمی فرمائی کہ یہ ان سوالات میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر آسمانوں سے پکارنے والے کی پکار آتی ہے، پکار کی آواز آتی ہے، اعلان کرتا ہے پکارنے والا کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ۔ اللہ پاک انعام کا اعلان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، یہ بندہ سچا ہے، اور اس کو جنت کا لباس بناؤ، اور اس کو جنت کا لباس بناؤ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کی قبر میں جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو آتی ہے، تحت نگاہ، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے، اللہ کے حکم سے اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، وہ وہاں سے عیش و آرام میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار کی قبر میں بھی، یعنی کافر کے مرنے کے بعد اس سے بھی یہی 3 سوال کیے جائیں گے۔ جب کفار کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور اس کافر کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور پہلا سوال کرتے ہیں ما ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مردہ، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اور پھر دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر سے سوال ہو رہا ہے، ویڈیو یاد رکھیے گا، ویڈیو غور سے سنیں۔ کافر سے دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ بولتا ہے، کافر بولتا ہے ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔
پھر تیسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس افسوس، میں نہیں جانتا۔ ایک ارشاد ہے، آسمانوں سے پکارنے والے کی پکار ہوگی اور اللہ فرمائے گا یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اس کو آگ کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا کر اس کو آگ کا لباس بناؤ۔ استغفر اللہ۔ آگ یہ کافر کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ پاک بچائے، اور ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم پیارے حبیب کے صدقے ہم بچ جائیں گے۔ ہم اپنے کام ایسے کریں کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تو جب اللہ فرمائے غیب سے آواز آئے گی کہ اس کو آگ کا لباس بنا دو اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، اور پھر اس کے پاس جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی گرمی اور بدبو آتی ہے، آئے گی، اور اللہ اور اس کی قبر میں گرمی کا انبار ہوگا، عذاب ہوگا، اللہ کا عذاب پہنچا دیا جائے گا اور عذاب ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی پسلیاں دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں سائیڈ پہ، اور بائیں سائیڈ والی پسلیاں دائیں سائیڈ پہ، پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے فرشتے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور ان ہتھوڑوں سے اسے ماریں گے، اسے عذاب ملے گا، یعنی ماریں گے اس کو، اور اس ہتھوڑے کی ایک مار اگر پہاڑوں پر پڑ جائے، اس ہتھوڑے کی اگر ایک مار پہاڑوں پر ایک بار سے پڑ جائے اور وہ پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جائیں، یوں اس کو مارا جائے گا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق اور مغرب میں مخلوق اس کی، اور مشرق اور مغرب میں مخلوق اس مخلوق کے علاوہ ہر چیز ان کی آواز سنتے ہیں۔ یہ جو مار پڑتی ہے اسے تھوڑے سے جنوں، انسانوں اور مشرق مغرب میں ان مخلوق کے علاوہ سب اس کی جو عذاب ہے اس کی آواز سنتے ہیں، تو ایسا دردناک عذاب ملتا ہے۔ تو میرے ویور کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی سلامتی میں عطا فرمائے۔ تو آخرت تو ہمیشہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، قبر بھی ایمان والوں کے لیے ہے۔ قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قبریں جو ایمان والوں کی قبریں ہوں گی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے منور ہوں گی۔ سبحان اللہ، قبریں منور ہوں گی جلووں سے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے اے ایمان والو، اور اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویورز، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، اور ہم نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بھیج کے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالیوید راجہ۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالیوید راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔